أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ نے محسوس کر لیا ان میں کہ وہ کفر پر آمادہ ہے تو اپنے متبعین سے کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اے ہمارے رب, ہم ایمان لائے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور اپنے رسول کی اتباع کی, ہمیں دکھتے حق بات کی گواہی دینے والوں کے ساتھ. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے, یہودیوں نے خفیہ تدبیر کی, اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اس کی تدبیر اس طرح اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ, میں تمہیں صحیح صادق واپس دے دوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف اور تم کو پاک کروں گا ان لوگوں سے, ان لوگوں کی تکلیف سے جنہوں نے کفر کیا, اور تمہیں ان لوگوں کو اوپر رکھوں گا جنہوں نے آپ کی اتباع کی, ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک. پھر میری طرف تم کو لوٹنا ہے, میں فیصلہ کر لوں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا میں ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں, اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا اجر دے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ وہ آیتیں ہیں اے نبی, یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں اور حکمت بھرا یہ ذکر ہے. یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ آل عمران کی, ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں عرض کی. تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا اور اکثر نبیوں نے اپنی قوم کی طرف سے تکلیفوں کا, پریشانیوں کا, طرح طرح کی ایذاؤں کا سامنا کیا.
چنانچہ اسی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 570 سال پہلے دنیا کے اندر تشریف لا چکے تھے، یعنی آپ علیہ السلام سے 570 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ چنانچہ یہ جو 2000 چل رہا ہے، 2025، 2026، 2024، یہ سب تاریخ عیسوی کہلاتی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے۔ اور ایک تاریخ چاند کی ہوتی ہے ہجری، ایک سال ہوتا ہے ہجری، جیسے کہ 1447 چل رہا ہے، 1447 ہجری، یہ ہجری کہلاتی ہے۔ یہ تاریخ اس وقت سے شروع ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، وہ پہلا سال تھا، اور اس سے لے کے یہ سال چلنے لگا، اور آج 1447 ہجری ہو گئے، آپ علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے۔ تو یہ ہجری سال تو چلا ہے حضور کی ہجرت سے، اور عیسوی سال جو کہ مشہور ہے 2025 چل رہا ہے، 2000، یہ سال چلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے۔ نمبر 2، تو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کا سامنا کرنا پڑا، اگر ایک حساب سے دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یعنی یہود، انہی کا سامنا عیسیٰ علیہ السلام کو کرنا پڑا، اور وہی آپ کی قوم بنی یہود۔ اور جس نے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور نبی مان لیا، وہ عیسائی کہلاتا ہے، انہیں نصاری کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کے بارے میں بتاتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا کہاں مانو، وغیرہ وغیرہ سب باتیں ان سے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل فرمائی وہ انجیل ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30-32 سال ہوئی ہے دنیا کے اندر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا، اور وہ آسمان ہی پر موجود ہے۔ لیکن جس وقت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل نامی کتاب دی، آپ نے اپنے قوم کو دعوت دی، تبلیغ کری، اور ہر طرح سے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے۔ ہر نبی کے دشمن تو ہوا ہی کرتے ہیں، آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت سارے یہودی دشمن بن گئے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، اس وجہ سے نقل کیا جاتا۔ نعوذ باللہ، اتنی توہین اور اتنی ذلت آمیز کلمات ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہے۔ نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ ولد زنا کہا کرتے تھے، یعنی یہ زنا کے بچے ہیں، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے والد نہیں ہے، اور یہ ان کی جو پیدائش ہے نعوذ باللہ یہ زنا کی۔ حالانکہ آپ پچھلے ہفتے واقعہ سن چکے، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تفصیل کے ساتھ پچھلے ہفتے ساری باتیں آ چکی۔ یہ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے بہتان لگایا کرتے تھے یہود۔ چنانچہ ایک بہتان یہ بھی لگا رکھا تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا، اور دوسرا بہتان یہ لگا رکھا تھا کہ عیسیٰ تو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں باتوں کا بھی جواب آتا ہے، ان دونوں باتوں کا جواب آتا ہے۔ تو دو الزام تو موٹے موٹے اور مشہور یہ لگا رکھے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، باقی اور بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے پریشان کیا، ہر طرح سے ستایا، یہودی ہوئے۔ آخر کار جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اب یہاں کام چلنے والا نہیں ہے، اب ان لوگوں نے بہت زیادہ، یہ لوگ کفر پر جمنے پر آمادہ ہو گئے، یہ ٹس سے بس ہونے والے نہیں ہیں، یہ ہلے گئے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جیسے کہ قرآن میں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے ان کے کفر پر جمنے کو محسوس کر دیا کہ اب یہ ٹس سے بس ہونے والے نہیں ہیں، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو اپنے ماننے والوں سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ماننے والے تھے، ان سے کہا مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا
عیسیٰ علیہ السلام نے شروع میں جماعت نہیں بنائی، کمیٹی نہیں بنائی. جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ تنہا نبوت کے فرائض اور نبوت کا کام انجام دینے کے لیے اکیلے نکل کھڑے ہو چکے. تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، بس یوں ہی سمجھاتے کچھ لوگ ماننے والے بھی ہو گئے، اتباع کرنے والے بھی ہو گئے. لیکن شروع میں کمیٹی نہیں بنائی، نہ شروع میں کوئی تنظیم بنائی. اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ جو کام ہوتا ہے، جو کوئی کام کرنا ہوتا ہے، انقلاب والا کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے آدمی کو پہلے اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے. تنظیم، کمیٹی اور کارواں یہ تو خود بخود بن جاتا ہے. چنانچہ قرآن کا شعر بھی ہے، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا. کارواں تو خود ہی بن جاتا ہے. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی کوئی تحریک چلانا چاہتا ہے، کوئی اپنی بستی کے اندر، اپنے محلے کے اندر کوئی سدھار لانا چاہتا ہے یا کچھ بھی کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے، تو اتنی پہلے میں کمیٹی بناؤں گا، پوری تنظیم ہوگی، پورے اس کے بعد منصوبہ بندی ہوگی، اس کے بعد کام شروع کریں گے. نہ تو کمیٹی بننی، نہ تنظیم بننی، نہ منصوبہ بندی ہوگی. بس طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے آپ اس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیجیے، آپ کوشش کیجیے، خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اکیلے کام شروع کر دیا تھا، اس کے بعد لوگ خود جڑتے چلے گئے. پھر کہا من انصاری اللہ، لو بھائی وہ تو کفر پہ جم گئے، کون؟ یہودی. تم بتاؤ تم میں سے کون میرے مشن میں میرا شریک ہے، کون میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جو یہ صحابہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے. حواری. قال الحواریون، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے. حواری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حواری کے معنی آتے ہیں سفید. ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر حواری کے معنی آتے ہیں سفید. ان کو حواری اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے جو یہ لوگ اکثر سفید کے کپڑے پہنا کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا ہے. بعد لوگوں نے اس کی اور بھی وجہ بیان فرمائی، بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے لگے نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں. آمنا باللہ، تو اللہ کی ماننا چاہیے، ہم آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ واشہد بأننا مسلمون، عیسیٰ آپ گواہ رہیں گے کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم فرما بردار ہیں، جیسا آپ کہیں گے ہم ایسا کریں. ربنا آمنا، اے ہمارے رب، جو ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی اتباع کی، رسول کو عیسیٰ علیہ السلام، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو لکھ دے ہم حق بات کی گواہی دینے والے ہیں، ہم عیسیٰ کے ساتھ ہیں. چنانچہ لوگ چند جماعت تھی، علماء نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے، بعض کہتے ہیں 12 تھے، بعض کہتے ہیں اور زیادہ تھے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو جماعت تھی ان کو حواری کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اتنی بات ہو گئی. یہاں سے ایک بات سمجھنی تھی، اس میں ایک لفظ آیا قال من انصاری اللہ، کہنے لگے عیسیٰ میرا کون کون مددگار ہے. اب انصاری جو جولائے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں، جولائے اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں. چلیے خیر، کیونکہ اب تو آج کل یہ کریز ہو چکا، یہ بالکل رواج اس چیز کا ہو چکا کہ جو لفظ ذرا نامناسب سا ہوتا ہے تو اچھا سا ٹائٹل لگا لیتے ہیں، اچھا لگتا ہے. جو رہا کوئی کہے تو اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ انصاری لگا کہ وہی انصاری. چلیے خیر، ہم اپنا حساب ہے، سبھی کا حساب ہوتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے بچیار، اب کوئی آدمی کہے بچیار ہوں تو اسے اچھا نہیں لگتا، وہ کیا لگاتا ہے؟ ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، فارسی زبان کے اندر ماہی مچھلی کو کہتے ہیں. تو اپنے نام کے آگے لگا لیتا ہے محمد سلیم ماہی. نام اثر پڑتا ہے نا، اثر پڑتا ہے بس، کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا کہ یہاں انصاری سے مراد مددگار ہے، برادری مراد نہیں ہے انصار. کیوں کہہ رہا میں یہ بات اس طرح سے کہہ رہا کہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا، ایک صاحب ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے واسطے آئے اور امام صاحب صاحب عجیب تھی، والی سبق پڑھنا جس نے ہماری برادری کا ذکر ہے، انصاری برادری. ایک تو اس میں ذکر ہے انصاری اللہ، ایک 28 پارے کے اندر سورہ صف ہے، اس کے اندر بھی ہے من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر ہے، وہاں بھی انصار کا لفظ ہے، انصاری کا لفظ ہے. تو بڑا
کرتا تھا، کہا کرتا تھا کہ جی ہماری برادری کا جس نے ذکر ہے ہماری نسبت بڑی اور انصاف۔ ایک اس نے تیندی سے کہا، ایک تیندی تھا کہ اس نے کہا دیکھ قرآن میں ہمارا ذکر ہے، ہم نے کہا ہاں تمہارا ذکر ہوگا، جگہ اس میں نہیں ہمارا ذکر ہے۔ وہ آئے امام صاحب کے پاس کہ جی آج ملا صورت پڑھنی کے لیے ٹھیک ہے۔ اب جو ہے جب امام صاحب نے ملا صورت پڑھی تو اپنا خوش ہو گیا، پھولے نہیں سمایا، اس نے چڑھایا تیندی کو کہ ہمارا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اب تیندی پریشان میرا ذکر ہے۔ اب تیندی نے اپنا ایک نیا فارمولا نکالا، اپنے آپ کو تیندی کوئی نہیں کہتا، ملک کہتے ہیں۔ چلو یہ خیر تو ایسی مزید لطیفے کی بات ہے، کوئی کسی کے اوپر طنز نہیں، ملک کہتے ہیں، ملک خدا ملک خدا ملک۔ اب اس نے کہا مجھے انصاری سے جولائے سے مجھے بدلہ لینا، اس کی برادری کا ذکر تو قرآن میں ہے، میری والی کا ہے۔ اس نے کہا کیا کریں؟ اس نے بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، قرآن میں نہیں ہے نہیں ملک، مالک تو ہے بھی مالک کی ہوگی تھی، ملک تو کہیں نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، قاضیوں کے پاس آیا۔ اب جب آدمی کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو نظر مل ہی جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم کی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں تیسری آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہے نا؟ یہ جو مالک یوم الدین ہے، قرآن کریم کی جتنی قرات ہے، جتنے الفاظ ہیں، اس میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو کئی طرح پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم جو نازل ہوا وہ 7 لہجوں میں نازل ہوا، یعنی ایک ہی لفظ ہے، اس کو کئی طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، جیسے قرآن میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ اس میں آپ اس طرح بھی اس کو آپ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو جانتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، آگے کیا ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ ہے نا ایک قرات اس میں ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ آگے چلیے آپ اسی طرح ہے یحسبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اس میں ایک قرات یہ ہے یحسبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، بجائے سین کے اوپر زبر ہونے کے سین کے نیچے دے، یہ بھی قرات ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن یہ پڑھنا صرف اس کے لیے جائز ہے جس کو قرات کا فن مکمل آتا ہو، قرات کو جانتا ہو۔ بڑا آدمی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ لائن اور میدان بالکل الگ ہے قرات کا۔ ہمارے یہاں جو حافظ بن گیا قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب قاری صاحب، قاری صاحب کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قاری صاحب کرنے کے لیے آدمی کو 2-4 سال لگانے پڑتے ہیں، پورے قرآن پڑھنے کے جو 7 طریقے ہیں وہ اس کو آتے ہیں، اسے اصل قاری صاحب کہا جائے۔ آپ کے شہر سہارنپور کے اندر اگر پٹولا جائے تو کم سے کم پورے سہارنپور کے اندر 10 یا 20 آدمی آپ کو ایسے نظر آئیں گے، اس سے زیادہ بات۔ تو اگر اس طرح نماز کے اندر جو جاننے والا ہے وہ پڑھ دے نماز ہو جائے بات۔ تو جمع بھی ہے جمع بھی ہے، یحسب بھی ہے یحسب بھی ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح یہ جو مالک یوم الدین ہے اس میں ایک قرات اور ہے، اس کو ایک اور طریقے سے پڑھا جا سکتا، وہ کیا ہے ملک یوم الدین۔ کیا ہے ملک یوم الدین، ملک، بس اسے کس نے بتا دیا بھائی یہ قرات ہے ملک ہے، بس وہ تو خود ہی نہیں سمجھا۔ اس دن آیا، آنے کے بعد امام صاحب سے کہا کہ جی آج سورہ فاتحہ پڑھنی اور ایک قرات اس کے اندر ملک بھی ہے، ملک پڑھنا۔ امام صاحب نے ایسے ہی ہو، انہوں نے ملک پڑھ دیا، وہ خوش ہو گیا، پھر اس کو چڑھا دیا قرآن ہمارا بھی ذکر ہے۔ مطلب ہر آدمی کھیت کام کر کے کر رہا اپنا کہیں نہ کہیں شامل کر رہا اپنے آپ کا۔ تو یہ انصاری جو ہے جلائے والا انصاری نہیں ہے، یہاں انصاری کے معنی مددگار ہے۔ یہ اتنی بات ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بالکل ٹینشن ہو، اتنی بات ختم۔ اب سنیے آپ آقا کی بات، وَمَكَرُوا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی۔ تدبیر یہ کی اس وقت کا جو بادشاہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، وہ کافر تھا، اس سے جا کے کہا کہ یہ جو عیسیٰ ہیں، کلام عیسیٰ ہے، وہ تو بڑے خراب آدمی ہیں نعوذ باللہ، اور وہ باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق کرا رہے ہیں، انہیں الگ الگ کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہودی بادشاہ کے پاس گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے لگے، عجیب جو عیسیٰ نامی شخص ہے یہ خدا یہ ایسا آدمی ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا، ان کو بادشاہ کا حکم ماننے سے روک رہا، اور جو آپ کی پرجا ہے، آپ کی پبلک ہے، آپ کی رعایا ہے، ان کے ساتھ جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے طرح طرح کے الزامات عیسیٰ علیہ السلام پہ لگائے اور ساری کی ساری شکایتیں کس کے ساتھ پاس جائیں کر دی، بادشاہ کے پاس جائیں۔ بادشاہ نے کہا فبعث فی طلبہ، جاؤ بلا کے لاؤ عیسیٰ کو، بلا کے لاؤ۔
پکڑ کے لے گیا. اب دیکھیا اب یہ ساری تدبیر چل رہی یہودیوں کی. بادشاہ نے تدبیر کی انہیں پکڑ کے لایا جائے گا اور ارادہ یہ ہوا کہ ان کو یا تو قتل کر دو یا سولی پہ لٹکا. یہاں سے اندازہ لگائیے آپ یہودیوں کے خمیر کے اندر کس قدر شرارت ہے کہ وقت کے نبی کو بھی انہوں نے قتل کرنے سے چوکے نہیں. چنانچہ حضرت یحییٰ کو قتل کرنے والے یہودی ہیں, حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی ارادہ کر چکے. بادشاہ نے شکایت کر دی, عیسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑنے کے واسطے گئے پکڑ کے لے کے آئے. جب لے کے آئے لانے کے بعد کمرے کے اندر گئے اور یہ طے ہوا کہ بھائی اب ان کو سولی دی جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جس وقت وہ پکڑ کے لے گیا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی, یعنی یہ پیغام ملا عیسیٰ علیہ السلام پہ. فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ. ادھر تو یہودیوں نے تدبیر کی, ادھر اللہ نے تدبیر کی. جسے اللہ نے اسے پہنچا کے جس کو اللہ بچاوے اس کو مار نہیں سکتا. یوں تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کتنی کوششیں کی. کنویں کے اندر ڈال دیا اور کنواں بھی ایسا تھا بالکل اندھیرا ہوا, انتہائی تنگ اور انتہائی گہرا, وہاں ڈال دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا, بچ گئے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہاں ڈالا, آگ کے اندر ڈال دیا. اللہ نے اس آگ کو بالکل گلزار بنا دیا. بارہ مصر کا بچہ بچتا ہے. یونس علیہ السلام کہاں گئے, مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے. مچھلی کے پیٹ میں کون بچے, کوئی آدمی اگر دریا میں گر جائے ڈوب جائے اس میں نہیں بچتا آدمی. اور دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر, اور لکھا ہے ہمارے 3 دن تک رہتے مچھلی کے پیٹ میں. کیوں رہتے, اللہ نے بچانا چاہتا. تو جسے اللہ بچاتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا, اور جسے اللہ مارتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ادھر تو یہودیوں نے اور بادشاہ وقت نے تدبیر کی, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا تدبیر کر رہا تھا کہ عیسیٰ کو بچانا کس طرح. چنانچہ گئے, جب اس کمرے کے اندر لے گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جانی طے تھی, اللہ نے وحی کی اذ قال اللہ یا عیسیٰ. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ انی متوفیک و رافعک, میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف, میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف اور تجھ کو وفات دوں گا, موت دوں گا. پہلے تو اٹھاؤں گا ابھی, اور یہ مسئلہ اور ایک بات اور سنو, تمہارے سے ایک وعدہ اور ہے, ان یہودیوں کے ہاتھ تمہیں موت نہیں دیں. موت جب تمہاری اپنی موت لکھی بھی ہوئی تبھی موت جو تمہاری ہے, جو تمہارا ٹائم مقرر ہے اسی وقت تمہیں موت دی جائے. لیکن فی الحال جو تمہاری سازش کر رہے ہیں تمہیں مارنے کی, میں تمہیں بھی اٹھا دوں گا. یہ وہی. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایک تو وعدہ یہ کیا, اور دوسرا یہ کیا کہ جب وہ کمرے کے اندر لے کے گئے, جیسے ہی وہ جو آدمی لے کے جا رہا تھا, 2 آدمی تھے, جب وہ لے کے جا رہے تھے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوک کر اوپر اٹھا. اور جو آدمی لے کے گیا تھا اندر ایک آدمی لے کے گیا تھا, جو آدمی اندر لے کے گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی بنائی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اندر عیسیٰ علیہ السلام کو آدمی اندر گیا لے کے جلاد سولی پہ لٹکانے کے لیے, اور جیسے اندر لے کے گیا اللہ نے فوراً چھت کے اوپر سے وہیں سے اٹھا دیا اوپر, اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی. جب وہ آئے اندر سولی دینے کے لیے, جو سولی دینے والے تھے اصل یہ تو آپ کے لے جانے والا تھا, یہ جلاد نہیں تھا, یہ تو لے جانے والا تھا. اس کو ہم شکل بناتے ہیں کس کے, عیسیٰ علیہ السلام کے. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا دیا, اور جب وہ آئے سولی دینے کے واسطے انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ کھڑے, ہمارا آدمی کہ ادھر ادھر ہوگا, اصل تو سولی دینی نہیں تو ہے. چنانچہ وہ آئے اور آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا, مطلب ان کے حساب سے اس آدمی کو سولی پہ لٹکا دیا. اور سولی پہ لٹکانے کے بعد خوش ہو رہا بولے ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی, عیسیٰ کو ہم نے مار. سمجھ گئے. چنانچہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے, آج بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکا دیے گئے اور وہ انتقال ہو گیا ان کا, اور وہ قبر کے اندر دفن کر دیے. جو کہ اس آدمی کو سولی پہ لٹکانے کے بعد جب وہ مر گیا تھا کیا کر دیا تھا, قبر میں دفن کر دیا. یہ تو ہے یہودیوں کا عقیدہ. اور سنیے, نصارہ کا اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے, بعض عیسائیوں کا, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا
لیکن جب سولی پہ لٹکا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا دیا. تو پہلی بار یہ قوم ہے یہودی، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ مانتی ہے کہ انہیں مار دیا گیا تھا، سولی پہ لٹکا دیا گیا. اور عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے سولی پہ لٹکا دینے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا دوبارہ اپنے قدرت سے انہیں آسمان کو اٹھا. سمجھ گئے؟ لیکن نہیں، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا. ان دونوں کو شک اس وجہ سے ہو گیا، یہ یوں خوش ہو رہے ہیں کیونکہ جس آدمی کو سولی پہ لٹکایا گیا وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ عیسیٰ، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ تو ہمیشہ لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اتنے دونوں اور صاف ستھرے الفاظ کے اندر قرآن میں بیان کیا کہ یقین جانیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش رہتی نہیں. دیکھیے آپ کو دکھاتا ہوں. یہود اور عیسائی یہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح، ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا. کہتے ہیں دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، وما قتلوا، انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. قتل کہاں سمجھتے ہیں؟ قتل وما قتلوا، قتل نہیں کیا. وما صلبوه، سولی پہ بھی نہیں لٹکایا. ولکن شبہ لهم، انہیں مبارکہ ہو گیا. مبارکہ کس سے ہوا؟ اسی سے، اس سے جو آدمی کو سولی پہ لٹکایا. اور اللہ نے وہ کتنے ٹنکی بھی چھوڑ کر فرما رہے ہیں. حالانکہ اگر اللہ اتنا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عیسیٰ کو نہ قتل کرا نہ سولی پہ لٹکایا، مسلمان کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہے. اگر اتنی بات بھی اللہ نے باقاعدہ تاکید کے ساتھ کہا وما قتلوه یقینا، یقین تو سمجھتا ہوں آپ کو، وما قتلوه یقینا، انہوں نے عیسیٰ کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. حالانکہ اللہ تو سچی فرماتا ہے، اللہ کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں، یقین مان لو میری بات کا، ضرورت ہے اللہ، لیکن نہیں میرے اور تمہارے حساب سے، تاکہ ان کے جو دماغ میں یہ بات بیٹھ گیا. وما قتلوه یقینا، عیسیٰ کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا. عیسیٰ کہاں گئے تھے؟ عیسیٰ کہاں گئے تھے؟ وہ بھی اسی شک میں تھے کہ یار اگر یہ عیسیٰ تھے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے. پریشان. آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا آدمی نہیں گیا ہو نہ گیا ہو، شکل تو عیسیٰ آتی ہے، عیسائی کو سولی پہ لٹکایا، آدمی چاہے نہیں گیا ہو. لیکن اللہ نے آسمان تھا وما قتلوه یقینا، عیسیٰ کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. کہاں گئے؟ دیکھو کہ قصاص ہوئے الفاظ میں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا. بتائیے کتنے دو اور صاف ستھرے الفاظ میں بات اللہ نے بیان کرنا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. کیوں اٹھایا؟ وہ حکمت والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کیوں اٹھایا. سمجھ گئے؟ تو یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ قتل ہو گئے صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بھائی اب بھی گنجائش ہے کیا؟ غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، غلط ہے صحیح ہے؟ پر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف. اور دیکھیے اللہ کیا فرمانے جو کچھ کرتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی بھی اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ ضرور بھی ضرور جب عیسیٰ قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے واسطے آئیں گے، کوئی یہودی اور عیسائی ایسا نہیں ہوگا جو ان کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے. ایک وقت ہو گیا 12. تو 3 عقیدے ہو گئے. نمبر 1 یہودیوں کا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ قتل ہو گئے اور قبر میں دفنا دیے. ایک ہے عیسائی، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ قتل ہو سولی پہ لٹکا کے گئے تھے لیکن اللہ نے ان کو دوبارہ آسمان کو اٹھا لیا. یہ بھی غلط ہی ہے، یہ تو سولی کو مان رہے ہیں نا، حالانکہ سولی تو دی ہی نہیں گئی. نمبر 3 مسلمانوں کا عقیدہ اور وہی صحیح ہے کہ نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ لٹکائے گئے، بلکہ وہ اللہ کے پاس آسمان میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا. سمجھ گئے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے. اور عیسائیوں میں اور ہمارے میں جہاں بہت فرق ہے نا، وہاں سب سے بنیادی فرق یہی ہے. کیا؟ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھے، اب کیا نہیں کہ وہ، اور اب کیا کہہ رہے نہیں، نہ سولی پہ لٹکا گیا نہ قتل ہوئے، اللہ نے آسمان کو اٹھا لیا. اور قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کیا لائیں گے؟ تشریف لے گئے. تو بنیادی چیز ہے. تو
یار وہ کہہ رہے ہیں، کوئی جو کہہ رہا ہے، کوئی جو کہہ رہا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں، تو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی بات ہے، قرآن کے الفاظ ہے، قرآن کی بات کو تو ماننا پڑے گا نا۔ چلیے خیر، تو اللہ نے جو کر وہ کھا دیا۔ اور سنیے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے کیے تھے، سنیے ان 5 وعدوں کو، سنتے رہیے، چلتے رہیے۔ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں موت دوں گا۔ جس وقت کمرے کے اندر لے کے گئے سوئی پر لٹکانے کے واسطے، اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں کیا دوں گا؟ موت دوں گا۔ اس سے رد ہو گیا ان لوگوں پر، نصرانیوں پر، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے اندر کئی پارٹیاں، بہت سارے عیسائی اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ اللہ ہے۔ بعض عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اور مسلمان کیا کہتے ہیں، اور یہی صحیح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے بغیر باپ اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے اس چیز کی، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد نہ اللہ کسی کی اولاد، سمجھ گئے؟ تو 3 عقیدے ہو گئے، نمبر 1 تو یہودیوں کا، نمبر 2 عیسائیوں کا، اور نمبر 3 مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ ہے، سمجھ گئے؟ اب مجھے بتاؤ، جو اللہ ہو اسے موت آئے نہیں آئی؟ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، اے عیسیٰ میں تمہیں موت دوں گا۔ کب؟ اب تمہیں آسمان کو اٹھاتا، جب دجال نکلے گا تمہیں بھیجا جائے گا، تم دجال کو قتل کرو گے، اس کے بعد جب تمہاری زندگی کا وقت مکمل ہو جائے گا تمہیں بھی کیا آئے گی؟ موت آئے گی۔ معلوم ہوا عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہے، اس سے معلوم ہوا عیسیٰ اللہ نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ اللہ ہوتے تو ان کو موت، اگر عیسیٰ اللہ ہوتے تو ان کو موت نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایک نمبر 2 ورافعوں کا ایک وعدہ، ایک اور ہوگا۔ نمبر 2 دوسرا وعدہ، ورافعوں کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے اٹھا رہا ہوں طرف، ابھی اٹھاؤں گا۔ اس سے رد ہو گیا یہودیوں پر، جو یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، قبر میں دفنا ہے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا، میں ان کو اٹھاؤں۔ 2 نمبر 3 اور اللہ نے اٹھا دیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے، ان کی زندگی کیسی ہے ہمیں نہیں پتہ، کسی اللہ جانے کیسی، کیا کھانے کیا پھریں ہمیں کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانا ہے، لیکن بات زندہ ہے، ہمارا ایمان یہ۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 50 نہیں 100 حدیثیں اس طرح کی ہیں جس کے اندر صاف صاف ذکر ہے کہ ان عیسیٰ حی، عیسیٰ زندہ ہے، قیامت سے پہلے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اپنی موت مریں گے، صاف صاف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور سنیے ابھی بتائیں گے۔ نمبر 3 ایک وعدہ تمہیں موت دوں گا، نمبر 2 تمہیں اٹھاؤں گا آسمان پہ، نمبر 3 وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کروں گا کافر لوگوں کی ایذا سے۔ کافر لوگوں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ یہ تکلیف پہنچائی تھی کافروں نے، یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ نعوذ باللہ زنا کے لڑکے ہیں، یہ کہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف ان کی پوری پیدائش کا تفصیلی واقعہ بیان کروا دیا، کس طرح پیدا ہوا، اور فرمایا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ مریم کے لڑکے ہیں، اور اللہ نے خاص اپنی قدرت سے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ اور بغیر باپ کے پیدا ہونے میں کسی کو شک نہ ہونا چاہیے، کیوں؟ اگر کوئی پہلا باپ کیا ہو تو آدمی سوچ بھی لے، ارے یہاں تو بغیر باپ کے بات چل رہی، آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہاں تو ماں بھی تھی مریم، ماں تو ماں بھی تھی نہ باپ نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے تہمت لگائی نعوذ باللہ زنا کا بچہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران کے اندر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ لو تم کیا کہہ رہے ہیں، ارے عیسیٰ کو اپنے اپنی قدرت سے پیدا کیا، نعوذ باللہ ان کی ماں تو ان کی والدہ مریم تو بڑی نیک اور پاکیزہ خاتون تھی، خدا نہ خواہ تو ایسا کام کر دیا۔ ایک نمبر 2 دوسری بات، بعض عیسائی بعض یہودیوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ تو اپنے آپ کو اللہ کہتے ہیں، خدا کا، حالانکہ پورے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور خدا کا خاصہ نعوذ باللہ ایک نبی ہوگی، کیا وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں؟ خود اللہ
تعالیٰ نے چھوٹی سی بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ساری باتوں کو نقل کرا کہ عیسیٰ تو خود اس بات کو کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تم ان پر بہتان لگا رہے جو تم یہ کہہ رہے کہ عیسیٰ اپنے آپ کو اللہ مانتے ہیں۔ خود کہہ رہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، کہ میں نہیں کہتا مگر وہی کہ اللہ جس کا آپ نے حکم دیا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی عیسیٰ کی بات کہنے والے وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے تو کہا خدا اللہ، یہ تمہارا الزام ہے۔ چنانچہ اس الزام کا جواب بھی اللہ نے قرآن میں دیا، اور اسی طرح جو انہوں نے الزام لگایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر زنا کا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب بھی قرآن کے اندر دیا۔ اسی کو کہا تو وطاہرک من الذین کفروا، جو کافر تمہیں تہمت لگا رہے ہیں، تمہارے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں، میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ اللہ نے کہاں پاک کیا؟ قرآن کی آیت اتار کے پاک کیا۔ سمجھ گئے؟ نمبر 4 وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور عیسیٰ جو تمہارے ماننے والے ہوں گے، سنو ماننے والے اللہ، جو تمہارے ماننے والے ہوں گے ان کو، جو تمہارے ماننے والے نہیں ہوں گے ان کو ہمیشہ اوپر رکھوں گا منچر۔ کیا مطلب؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانیں گے، اللہ کا رسول مانیں گے، وہ دنیا کے اندر قیامت تک ان لوگوں کے اوپر رہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتے۔ سمجھ گئے؟ اب سمجھو پریکٹیکل میں اس کو۔ اب آ جاؤ دنیا کے اندر، اب جغرافی کے اندر آ جاؤ، زمین حقائق کے اندر آ جاؤ۔ اب دیکھو آپ، اب بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سب سے پہلے کون مانتا ہے؟ مسلمان۔ سب سے پہلے کون مانتے ہیں؟ مسلمان۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو عیسائیوں میں پارٹیاں کئی ساری ہیں۔ ایک پارٹی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہتی ہے، ایک پارٹی جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے۔ 2 نمبر 3 تیسری پارٹی جو ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو اللہ کہتی نہ اللہ کا بیٹا کہتی، لیکن وہ مانتی عیسیٰ علیہ السلام ہی کو ہے کہ وہ اللہ کے رسول۔ سمجھ گئے؟ بس ان کو کہا جائے گا عیسائی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ کیا کہا جائے گا؟ عیسائی۔ لیکن عیسائی کو نہیں کہا جائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ اب 2 پارٹیاں ہیں پوری دنیا کے اندر، 2 مذہب ہیں۔ نمبر 1 مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ نمبر 2 عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں۔ اب یہ 2 پارٹیاں، ان کے علاوہ جو پارٹی وہ جو مذہب والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو نیچے رکھے گا اور ان ماننے والوں کو اوپر رکھے گا۔ اب آپ غور کرو، دنیا کے اندر سب سے بڑے مذہب کتنے ہیں؟ مذہب تو بہت سارے ہیں، لیکن مشہور مذہب اور سب سے زیادہ جو مذہب دنیا کے اندر ہے جس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں وہ 2 مذہب ہیں۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی۔ پوری دنیا کے اندر تقریباً 195 ملک، تقریباً پوری دنیا کے اندر 195 ملک، تقریباً ان 195 میں سے تقریباً 120 ملک وہ ہیں جہاں کے رہنے والے اور جہاں کا مذہب عیسائی۔ اب بتاؤ 120 ملک کس کے پاس آ ہے؟ عیسائیوں کے پاس۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ آدمی اگر کسی مذہب کے ہیں وہ عیسائی ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے پوری دنیا میں اندر۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس مذہب کے آدمی ہیں وہ عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پر مسلمان۔ اب آپ دیکھو دنیا میں، پوری دنیا میں زیادہ راج کون کر رہے ہیں؟ عیسائی کر رہے ہیں، نمبر 2 مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کتنے ملک ہیں؟ تقریباً 50 55 ملک مسلمانوں کے پاس۔ 52 55 ملکوں کا مسلمانوں کے پاس ہونا اور اسی طرح 120 ملکوں کا عیسائیوں کے پاس ہونا، یہ کوئی کم اہمیت کی بات ہے؟ بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے رکھا۔ دیکھو آپ عیسائی جو مذہب ہے، عیسائی جو کنٹریز ہیں ان کا غلبہ ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک ملک ہے یہودی مذہب، کون سا؟ اسرائیل۔ یہودی مذہب ایک ملک ہے، کیا؟ اسرائیل۔ تو اسرائیل صرف ایک ہے اور عیسائی اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں؟ اب فرق دیکھو آپ، مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبی مانتے ہیں۔ بول جاؤ نا، مانتے ہیں۔ دیکھو جو نہیں مانتے انہیں نیچے کر رکھا اور جو مانتے ہیں انہیں اوپر رکھا۔ اور تم سنو، اب آپ یہ دیکھنا کہ نہیں یار ہم کو دیکھ رہے اسرائیل ہے، اسرائیل میں جو ہے دنیا کے اوپر اپنا ایک گولڈ بنا رکھا۔ ارے
اسرائیل جو آج طاقتور ہے، جہاں اس کی بہت ساری وجہ ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اور پہ عیسائیوں کا ہاتھ ہے، امریکہ۔ ہاتھ کس کا ہے؟ امریکہ کا۔ امریکہ لندن، اگر یہ دو عیسائی جو آج سائنسی اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے جو اسرائیل کو اسلحہ پہنچائے جاتے ہیں، مالی مدد کی جاتی ہے اور ٹیکنالوجی کے حساب سے، سائنس کے اعتبار سے مدد کی جاتی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ امریکہ کو کرتا ہے۔ اگر امریکہ مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ دے اور جو دوسرے ملک عیسائی ملک ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچ دے، اسرائیل ایک مہینے میں حکومت نہیں چلا سکتا۔ سمجھ گئے؟ تو اصل اب بتاؤ، جس کو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ بڑا ہے، جو مدد کرنا وہ بڑا ہے، جو مدد کرنا وہ بڑا ہے نا۔ تو دیکھو یہ اسرائیلی یہودی، یہ عیسائی اسلامی نبوت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے نیچے کر رکھا ہے، وہ جو مانتے ہیں انہیں اوپر کر رکھا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایک عیسیٰ تمہارے سے ہمارا وعدہ ہے، جو تمہاری نبوت کو مانیں گے ان کو اوپر کریں گے، اور جو نہیں مانیں گے انہیں نیچے کریں گے۔ مثال 120 ان کے پاس ہے، 50 باؤ ان کے پاس ہے، اور جو نہیں مانتے اس کے پاس دیکھ لیا۔ ایک بات نمبر 4، ثم إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور جن چیزوں کے اندر لوگ اختلاف کر رہے میں ان کا فیصلہ کر دوں گا، یعنی یہ بات بتا دوں گا کہ عیسیٰ میرے بنتے ہیں، جو ان کو بندہ مانتا تھا اس کو کیا ملے گا، جو اللہ کا بیٹا کہا کرتا تھا اس کو کیا ملے گا، جو عیسیٰ کو خدا کہا کرتا تھا اس کو کیا ملے گا۔ بات تو یہ 3 بات 4 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے، یہ تو بات ساری اوپر بولو۔ اب آپ ایک چیز سمجھ لیجیے، آج جو اہم چیز ہے، آج کی تفسیر کی، آج کے سبق کی جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھ لیجیے آپ۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو یہودیوں نے قتل کیا، نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں اٹھا دیا؟ آسمان کو اٹھا دیا۔ اور یہ بھی ویسی رائے نہیں ہے کسی کی، نہ کوئی دماغی بات ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ذکر ہے، بل رفعہ اللہ۔ یہ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ قیامت سے پہلے کس کو قتل کرے جائیں گے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ کہاں سے آئیں گے؟ ملک شام میں آئیں گے۔ ملک شام کی جامع مسجد، اس کے مشرقی مینارے میں آپ آئیں گے، باقاعدہ سیڑھی لائی جائے گی، اس پہ کو آپ اتریں گے۔ اور اس بات، یہ بات بھی ایسی نہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہو، نہ نہ نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کو بیان کروایا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ، عیسیٰ کی زندگی اور عیسیٰ کا نزول۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا کہ عیسیٰ زندہ بھی ہے اور عیسیٰ قیامت سے پہلے اتریں گے بھی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا دیں بس آپ، اگر آپ نے اس ذہن میں بات بٹھا لی، سمجھو آپ کا رسول ہو گیا، میرا بہت رسول ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے قیامت سے پہلے اتریں گے، اور اللہ نے دجال کو قتل کرنے کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کو روک رکھا۔ جب وہ نکلے گا آپ تشریف لائیں، سمجھ گئے؟ اب سنیے تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے کو آپ ہی پاس یہ جو الزام لگاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں مر گئے اور ان پہ سولی پر لٹکا دیا گیا۔ آپ یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کتنا زیادہ کیا۔ آپ نے پچھلے ہفتے اس کا، اس سے پچھلے ہفتے بھی آئے، 28 سپارے کے اندر بھی ہے، 16 سپارے کے اندر بھی ہے، اتنا زیادہ ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں۔ حالانکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اتنا ذکر قرآن میں آپ کا بھی نہیں جتنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بھی بتا وجہ کیا ہے؟ اتنا ذکر ہے کہ جو جن آیتوں کی ہم تفسیر کر رہے ہیں نا، تقریباً 3 رکوع اب تک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چلتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہے، ان کی نانی کا نام حنا ہے، حنا نے نظر مانی، نظر جب مانی تو مریم پیدا ہو گئی۔ مریم مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے انہوں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد ان کی کفالت اور ذمہ داری کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، حضرت مریم کی۔ حضرت مریم کے بعد بے موسم خلایا کرتے تھے۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ مریم تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے حمل ٹھہر گیا، ان کو پھونک ماری، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
وقت میں کیا کہا؟ اس حضرت مریم خاموش ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے نبی بنایا. ساری باتیں کہہ رہے بڑے ہوئے. دنیا جہاں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کی. اتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ذکر ہے. وجہ کیا ہے؟ بس وہی وجہ. ایک نمبر دو دیکھو آپ پیچھے ذکر آیا کس کا اور نبیوں کا. اللہ نے کتنی شور پر بات کری. کیا کہا؟ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. فرمایا کہ ہمارے نبی نوح بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، آدم بھی تھے اور پورا تھا. بس اتنی بات کہی، بات ختم. ہم نے نبوت آدم کو بھی دی، نوح کو بھی دی، ابراہیم کو بھی دی، ابراہیم کے بچوں کو بھی دی، اسحاق، یعقوب، یوسف وغیرہ سب کو دی علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی. سب کو نبوت دی. بات کہی ختم. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر ہوگا، جب ان کی بات شروع ہوئی، لو 3 رکوع تو نہیں ہو گئے تفسیر کرتے، 3 رکوع ہو گئے کرتے، یعنی تقریباً 22 آیتیں ہو چکی. اور ذکر کس پہ چل رہا؟ عیسیٰ علیہ السلام. آخر اتنا ذکر کیوں ہے عیسیٰ علیہ السلام کا؟ ایک نمبر دو. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیث کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جواب سنیے. جواب اس کا یہ ہے، دیکھو بس یہ آخری بات ہے. اتنا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نیا نبی نہیں آیا. نیا نہیں کہہ رہا، نیا اس لیے سے کہہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آیا، لیکن وہ نبی بن کے نہیں آئے. وہ جو آئیں گے وہ ایک امام عادل بن کے آئے. وہ امت مسلمہ کے پاس آئیں گے، ان کی لیڈرشپ اختیار کریں گے، ان کے قائد، ان کے رہنما ہوں گے. وہ ایک امام عادل کی حیثیت سے وہ امت مسلمہ کو لے کے چلیں. باقاعدہ وہ جو اس وقت نماز پڑھیں گے، امامت نہیں کراتے، باقاعدہ مقتدی ہو کے نماز پڑھیں گے. امامت کون کرائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی امام امامت کرائے گا، تاکہ کسی کو دیکھ کے شبہ نہ ہو اگر وہ امامت کرائے کہ شاید یہ نبی ہے، اس سے اس امامت کرتا ہے. تو بے شک وہ نبی ہے، لیکن اس وقت جب وہ آئیں گے وہ ایک امام عادل یعنی انصاف والا امام اس حیثیت سے آئیں گے، نبوت کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، جو کہ آخری نبی کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گیا تھا؟ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب قیامت تک جتنی چیزیں پیش آئیں گی ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تفصیل کے ساتھ واضح انداز میں بیان کرا. چنانچہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت تک کے کتنے لوگ آئیں گے، کون آئے گا. چنانچہ آپ نے یہ تک بتایا تھا کہ میرے جانے کے بعد کئی لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہی 2-4 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور کچھ سال پہلے ہندوستان میں پنجاب میں اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا میں نبی ہوں. سمجھ گئے؟ اسی طرح قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے، جتنی باتیں پیش آئیں گی، حدیث کے اندر حضور نے سب بتا دیا. کیوں بتائی؟ کیونکہ اب آئندہ میں نبی آنے والا نہیں. اور وہ یہ تک بتا دیا کہ امت کا رہنما قیامت تک کون آئے گا. چنانچہ آپ نے بتا دیا کہ امام مہدی آئیں گے اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیل قرآن میں بھی اس وجہ سے ہے، حدیث میں بھی اس وجہ سے ہے، تاکہ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ کی نشانیاں کیا کیا ہیں. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیل قرآن اور حدیث میں بیان نہیں کی جاتی، کوئی بھی کھڑا ہو کے کہتا میں عیسیٰ ہوں. کوئی کیا کہتا؟ ارے بھائی کرسی کا شور کسے نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگ یہ تو کہنا مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ تو بعد میں کرا. اس نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا تھا امام مہدی ہونے کا کیا تھا، امام مہدی بھی ہوں. اور اس کے بعد جب گڈی چلی گئی، دکان چلی گئی سے اس نے کہا میں ہوں عیسیٰ بن مریم جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے آئیں گے عیسیٰ. میں ہی تو ہوں عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم نہیں. سمجھ گیا بات کو؟ اور ابھی آپ کے زمانے میں ابھی سن 2024 کے اندر ایک شخص اور ہے، اس نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کر دیا. شہید بن
حنیف، ایک آدمی ہے شبیر بن حنیف، اس کا فتنہ الحمدللہ سارا دنوں تو فتنوں سے بہت بچا ہوا ہے. دور دراز علاقوں کے اندر اس کا فتنہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ بعض لوگ اس کے ہاتھ میں بیٹھ ہوئے اور بعض لوگوں نے جو کچے ایمان کے تھے اس کو عیسیٰ مان بھی دیا. شبیر بن حنیف اس کا. تو اللہ اب دیکھو جب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، اب اس کو لوگوں نے کس طرح ریجیکٹ کیا، اس وجہ ریجیکٹ اس طرح کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ جو ہوں گے، حدیث میں ہے صراحت ہے ویسے کہ ملک شام میں آئیں گے، باقاعدہ سیڑھی لائی جائے گی، اتریں گے، ان کی نشانی ایسی ہوگی اور ان کے زمانے کے اندر ایک آدمی ہوگا، ان کا برا کرنے والا کون؟ دجال ہوگا، اور وہ آ کے جو ہے غلام جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بیان فرمانی کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام. جب دیکھا علماء نے کہ ہاں بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، جب دیکھا وہ ان نشانیوں کو جو حدیث میں ہے کہ لاؤ ذرا دیکھ لو، پھر بیٹھ گئی نہیں بیٹھ گئی، تو کہیں سے کہتے پھر نہیں بیٹھ گئی، کہیں سے نہیں تلقی وہ نشانی جو قرآن اور حدیث میں ہے، کہیں سے نہیں تلقی مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر پھر نہیں بیٹھ رہی تھی. علماء نے سمجھا کہ ہاں یہ نہیں ہے عیسیٰ، یہ عیسیٰ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے اندر آئیں گے کہ جس وقت دجال نکلا ہوگا دنیا کے اندر بڑی تباہی مچی ہوئی ہوگی، اس وقت آئیں گے اور ملک شام کے اندر آئیں گے، کوئی ہندوستان بیٹھا والا ہوگا پنجاب میں. اب دیکھو اب آپ خود اندازہ لگاؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نشانیاں بیان نہ کرتے، اللہ قرآن میں اتنا ذکر نہ کرتے، تو کل کو کوئی بھی کھڑا ہوتا میں عیسیٰ ہوں. ارے آج وہ جہنم کا حکم کسے ہے؟ نعوذ باللہ کسے ہے؟ آدمی کیسی بات کرے اسے اس طرح نہیں ہے، تو ہر ایک دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ ہوں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی علامت نشان بیان کروا دی کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کہیں نہیں سکتا کہ میں عیسیٰ ہوں. جس وقت بھی کوئی دعویٰ کرے گا ساری نشانیاں دیکھی جائیں گی، پھر بیٹھ جائیں گے نہیں بیٹھ گئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنا زیادہ قرآن میں کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ قیامت سے پہلے ہے، اور قیامت کا زمانہ اس وقت کا ہوگا جب قیامت آنے والی ہوگی. بہت خطرناک طریقے سے اور بہت بڑی بڑی نشانیاں سامنے آ چکی ہوگی مسلمانوں کے، اور خود ایسا لگے گا کہ قیامت قریب نہیں ہے. اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کفر ہوگا زیادہ، بہت زیادہ کافر ہوں گے، ہر طرح سے ان کا غلبہ ہوگا. تب لگے تو ماشاءاللہ اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہے. ابھی تو ایسا وقت ہے الحمدللہ. تو اگر یہ علامت حضور بیان نہ فرما دے تو کل کو کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ میں کون ہوں؟ عیسیٰ ہوں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری نشانیاں بیان کر دی. آیت پہ ایک آیت پر کام الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرے پاس آئیں گے سب کو بتا دوں گا کیا کر رہے تھے دنیا کے اندر. جن لوگوں نے کفر کیا انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو پورا بدلہ دوں گا. اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اے نبی یہ وہ آیتیں ہیں اور وہ حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم نے آپ کو سنا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ساری تفصیل اور ساری ڈیٹیل بیان کی. تو اس سبق سے میں دو دن بعد معلوم. نمبر ایک، پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی غلط ہے، صحیح. یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو، سولی دے دی گئی تھی، قتل ہو گئے تھے، قبر میں دفنا دیے گئے تھے، غلط ہے، صحیح. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے کہاں؟ آسمان پر. اللہ نے ان کو کیا کر لیا تھا؟ اوپر اٹھا لیا تھا. اور کب ہوگا قیامت سے پہلے کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے. ایک بات. دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ اچھا یہ بات وہ بھی تو ہے. اب آپ اس دنیا کے اندر میں تم کوئی ایسا ایک آدمی دکھا دو، دنیا کے اندر ہمیں تم کوئی ایک ایسا آدمی دکھا دو جس کو دو موت آئی ہو. ہے کوئی جس کو دو موت آئی ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو موت آئی، جس کو دو موت آئی. اصحاب کہف جو تھے کار والے جو 309 سال تک سوئے تھے ان کو لے کے آپ اعتراض نہ کرنا، وجہ اس کی ہے وہ سوئے تھے اور نہیں تھے. اصحاب کہف کار والے 309 سال تک سوئے تھے لیکن
مرے نہیں. کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کو دو موتیں آئی ہیں. موت ہمیشہ ایک بار آئے, دوبارہ نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کوئی موت ایک بار. اب ایسے کیسے ہو سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دو موتیں آئیں؟ بقول یہودیوں کے ان کا انتقال ہو چکا, ان کو قتل کر دیا گیا, اور بقول عیسائیوں کو انہیں سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا, وہ مر گئے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ کل اٹھا دیا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے آسمان سے. ارے اللہ کے بندو, تم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موت تو ان کی آ چکی اور ایک وہ آسمان سے آنے کے بعد دوبارہ موت آئے گی. دو موتیں کس کی آئی؟ اس سے معلوم ہوا, اس سے بھی معلوم ہوا, کیونکہ دو موت کسی کی نہیں آتی. اس سے بھی معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے نہیں, دنیا میں آئیں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے, اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہوگی مسلمانوں کی. پھر جب آپ کی عمر پوری ہو جائے گی, آپ کا انتقال ہو جائے گا. انتقال ہو جانے کے بعد باقاعدہ آپ کو دفن کیا جائے گا, وہ آپ کی اصل سمجھ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ فرمایا کہ جو لوگ عیسیٰ آپ کو مانیں گے, آپ کی حکومت کو مانیں گے, انہیں پورا میں اوپر دیکھو, مسلمان بھی اوپر, عیسائی ہیں وہ بھی اوپر, اور جو آپ کو نہیں مانتے, آپ کی حکومت کو نہیں مانتے, انہیں رکھوں نیچے. دیکھ لو آج اسلام کا نیچے ہے. ایک ملک ہے ماننے والا, اس بات کو کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے, اللہ نے ان کو ان کا غلام کر رکھا جو ماننے والے. سمجھ گیا نا بات؟ یہ بات مکمل. اب ایک بات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کروائی, وہ ہے ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عیسائی آئے تھے اس بات کو لے کے, پورا وقت آیا تھا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں. نجران کا وقت جن کے بارے میں سورج شروع ہوئی, حضور نے ان کو ہر طرح کی دلیل دے دی کہ بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول, ہر طرح کی دلیل دی. لیکن جو آدمی ہٹتی ہو نا, وہ 10 سے مسئلہ ہوتا ہے, ایسا بھی ہو, لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی. بس آخری چیز جو ان کے سامنے پیش کی گئی وہ ایسی چیز ہے کہ وہاں انہوں نے بھولنے کی. وہ چیز کیا ہے؟ باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں ایک چیز کا چیلنج کرایا گیا. اس چیلنج کرانے کے بعد ان کو بلایا گیا اور اس وقت ایک عمل کرایا گیا. اس عمل کا نام ہے مباہلہ. مباہلہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ ماننے کو تیاری نہیں تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی, آ جاؤ تو مباہلہ کی. مباہلہ کسے کہا؟ مباہلہ اسے کہا ہے, اس لیے آپ مختصر سن لیجیے کہ تم اپنوں کو لے آؤ, اپنے خاندان والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, ہم اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ایک میدان میں آ رہے ہیں. میدان میں آنے کے بعد تم اپنوں کو پوسی ہو, ہم اپنوں کو پوستے ہیں. یعنی تم یہ کہیے کہ ہم یہ کہیں گے اگر ہم غلط ہو ہم پہ اللہ کی لعنت, اور تم یہ کہیے اگر تم غلط ہو تم پہ اللہ کی لعنت. سمجھ گئے؟ جیسے ایک مرتبہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا, یہ وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا اللہ میں نبی ہوں. سمجھ گئے؟ جھوٹا نبی, اس نے کہا تھا اپنے آپ. تو ایک مرتبہ ایک شخص نے اس سے کہا ہے, تو ایک عالم تھے بڑے اللہ والے صاحب دل آدمی تھے, انہوں نے کہا ایک کام کرو, تم قرآن کو لے کے آگ میں کود رہا اور تم بھی آگ کے اندر کود دو. اگر جو چل جائے گا وہ جھوٹا ہے, جو چل جائے گا وہ جھوٹا ہے. چنانچہ وہ کود رہتا, وہ تیاری تھا اس بات کو, سے بتا گیا میں آگ میں کود گیا, میں گیا. تو بہرحال جو آدمی اس طرح کو, اس کے لیے بہت ساری چیزیں شریعت نے ایسپیکٹ کی ہے کہ وہاں سے آگ کو چک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں تھے, ان کو مباہلے کی دعوت دلوائی. مباہلہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ اپنے گھر والوں کو لے کے آ گئے اور یہ اپنے گھر والوں کو. بس اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے گئے تھے باہر. اور کون تھے آپ کے ساتھ؟ حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین. اور وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے گئے, یا آئے تھے نہیں آئے تھے, وہ سب تفصیل انشاءاللہ آئندہ جائے گی. بڑی دلچسپ اور بڑی اس کے اندر عبرت کی چیزیں ہیں, اور اگلی آیتوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے, واقعہ ہے, یہ سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوگی.